بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا کہ مسلمان کا دین سچا میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی پاک کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری اگر عقل تسلیم کر لیں تو میں اپنا دین یہودیت چھوڑ کے آپ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات وہیں سے مل جائیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابن آدم، مجھ سے جو سوالات کرنا چاہتے ہو بنا کسی ہچکچاہٹ سے کر لو، میں تمہیں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ جسم ہے، سارا منہ کا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ روح زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے مگر پیشاب و پخانہ نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے، ایسا کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ کبھی بھی ختم نہ ہوا؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے، ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال کی تھی لیکن اس کی بیٹے کی عمر 100 سال سے تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آٹھواں سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسے کون سے دو جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا نامہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر کون سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ وہ پیغمبر نہ تو جن تھے نہ انسان تھے اور نہ ہی فرشتہ وہ پیغمبر۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یعنی سوال تمہارا یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ باڈی ہے، بس منہ ہی منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رو رو کر تڑپ تڑپ کر موت کی دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک سیکرٹ راز یہ بھی رکھا، اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے۔ جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے، جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ پاک راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک کے راستے پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارا تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگوایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو آرڈر دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھل درخت ڈال لگاؤ۔
اور اللہ کے حکم سے ایک لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا اور اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو نا یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اے ابن آدم، اسی مثال دنیا میں موجود ہے جسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا ہے اور پیتا رہتا ہے۔ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں، انہیں رفع و حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں سب لوگ جہاں سے چاہیں گے کھائیں گے لیکن ان کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گا تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر توبہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اور یہ 7ویں درخت 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مخصوص زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جتنے لوگ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر تو 50 سال ہے مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو وہ راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار عالم انہیں دوبارہ زندہ کر دے، تو اے کاش میں ان کو زندہ دیکھ پاتا۔ میرے اللہ نے اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مالک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جا اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس مالک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلیپنگ موڈ یعنی سلائے رکھا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم، جب مالک الموت نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت عزیز علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال میں ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا بلکہ اسی طرح میں ان بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم، وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں زندہ رکھا اور 309 سال کے بعد کسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ 2 جانور کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم، تم جان لو ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال کے بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر زمین پر اترا، لیکن یہ نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان ہے، اور نہ ہی وہ فرشتہ؟ تو اے ابن آدم، وہ پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں گا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کوے کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا۔ زمین پر بھیجا تو اس زمین میں اس نے دفنا دیا، اور اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش اس طرح زمین پر دفنا دے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا میسج بن کر زمین پر پہنچا جو نہ انسان تھا، نہ جن تھا، اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم، تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی
اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا؟ تو اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندو، کیا میں تیرا خدا ہوں اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان میں اس بسنے والی مخلوقات کا خالق و مالک ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا، بے شک اے خدا تو بہت ہی عظمت والا، بڑائی والا ہے، ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارے گا اور تو ہی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی ایس و عشرت ہے اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں ایس و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے تمہارے وجود سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کیا اور مجھے پہچان کر اپنا دوبارہ خدا مان لیا تو میں تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے جس کا تم زندگی میں زمین میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسان کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ پاک کی اس عظیم نعمت کو یوٹیلائز کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کر کے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے تاکہ وہ دنیا میں کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش سے آسانی بنانے کے لیے اس دنیا میں اپنی آسمانی کتابوں میں اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، لیکن افسوس کہ یہ انسان دنیا کی ایش و عشرت اور لذتوں میں اس قدر مگن ہو گیا ہے کہ وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اسے جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو تلاش نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ پاک سے رو رو کر فریاد کریں گے۔ ان کو ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کے کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حکمت عدل کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک نہایت مشہور و سبق آموز واقعہ اونٹوں کی تقسیم کا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ کی غیر معمولی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی بھی بہترین مثال ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو حکمت اور انصاف کے ساتھ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے 3 بیٹوں کے درمیان اونٹوں کی تقسیم کے لیے ایک وصیت چھوڑ دی۔ اس کے پاس کل 17 اونٹ تھے اور وصیت میں درج تھا کہ بڑے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ دے دیا جائے، درمیانی بیٹے کو 1/3 حصہ ملے اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 1/9 حصہ دے دیا جائے۔ بظاہر یہ تقسیم سیدھی لگتی تھی، مگر جب بیٹوں نے اونٹوں کی تقسیم کرنا چاہی تو وہ شدید مشکلات میں پڑ گئے، کیونکہ 17 کی تعداد کو ان حصوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں تھا بغیر اس کے کہ اونٹوں کو کاٹا جائے، جو کہ کسی صورت جائز یا نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ پریشان ہو کر کسی ایسے شخص کی تلاش میں جا نکلے جو اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ آخر کار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے جب ان کا مسئلہ سنا تو فوراً اس کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ آپ نے نہ صرف وصیت کے مطابق تقسیم کو برقرار رکھنے کا ارادہ کیا بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھا کہ کسی اونٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک حل تلاش کیا
جو بظاہر سادہ تھا مگر اپنی گہرائی نہایت غیر معمولی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں میں میرا ایک اونٹ شامل کر لو۔ اسی طرح اونٹوں کی کل تعداد 17 سے بڑھ کر 18 ہو گئی۔ جب 18 اونٹوں کی وصیت کے مطابق تقسیم کیا گیا تو مسئلہ فوراً حل ہو گیا۔ بڑے بیٹے کو آدھا حصہ دے دیا گیا یعنی 9 اونٹ، درمیانے بیٹے کو 1/3 ملا یعنی 6 اونٹ، اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 1/9 حصہ دے دیا گیا یعنی 2 اونٹ۔ اس طرح کل 9، 6 اور 2 اونٹ مل کر 17 بنتے ہیں اور 1 اونٹ باقی بچ جاتا ہے جو حضرت علی نے واپس لے لیا۔ اسی طرح نہ صرف وصیت پوری ہو گئی بلکہ کسی اونٹ کے نقصان بھی نہیں پہنچا۔ تینوں بیٹے مطمئن ہو گئے۔ یہ واقعہ بظاہر ایک سادہ ریاضیات کا مسئلے کا حل معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ حکمت اور بصیرت اور قیادت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی نے مسئلے کو صرف ظاہری طور پر نہیں دیکھا بلکہ اس کے پس منظر کو سمجھتے ہوئے ایسا حل نکالا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ناقابل حل دکھائی دیتے ہیں، مگر اگر انسان ٹھنڈے دل سے حکمت و تدبر کے ساتھ سوچے تو ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ بعض اوقات کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل میں وقتی اضافہ کرنا پڑتا ہے یا کسی نئے زاویے سے سوچنا پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت علی نے ایک اضافی اونٹ شامل کر کے کیا۔ یہ واقعہ عدل و انصاف کے اصولوں کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت علی نے وصیت کی پاسداری کو مقدم رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر وارث کو اس کا حق ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دکھایا انصاف کا تقاضا صرف قانون کی پیروی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے موجود حکمت کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو بیٹوں کو مشورہ دے سکتے تھے کہ وہ اونٹوں کو بیچ کر رقم تقسیم کر لیں، لیکن آپ نے ایک ایسا حل پیش کیا جس میں وصیت کی روح بھی برقرار رہی اور عملی پیش گوئی بھی دور ہو گئی۔ اس واقعے میں قیامت کا ایک اہم پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے اور وہ ہے اعتماد پیدا کرنا۔ جب لوگ کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو وہ ایک ایسے رہنما کی تلاش کرتے ہیں جو نہ صرف مسئلے کو سمجھے بلکہ ان کا منصفانہ حل بھی تلاش کرے۔ حضرت علی کی شخصیت ایسی ہی تھی جس پر لوگ مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ کے فیصلے میں نہ صرف منطق تھی بلکہ اخلاق کی قوت بھی تھی جس کی وجہ سے فریقین نے اسے باخوشی قبول کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو علم، حکمت اور دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے۔ مزید برآں اس واقعے میں گہرائی اور گہری فکر پہلو بھی موجود ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض وسائل کا حل براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے مسئلے کو اس کے اپنے دائرے میں حل کرنے کے بجائے ایک اضافی عنصر شامل کیا جس سے پورا نظام متوازن ہو گیا۔ یہ طریقہ آج بھی مختلف شعبوں میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ریاضی ہو، معاشیات ہو یا روزمرہ زندگی کے معاملات۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخلیق سوچ اور لچکدار ذہنیت کسی بھی پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کا اونٹوں کی تقسیم کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی حقائق نہیں بلکہ ایک جامعہ سبق ہے جو ہمیں حکمت اور انصاف و قیادت اور تخلیق کی سوچ کے اصولوں کو سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کا اصل مقصد صرف معاملات حاصل کرنا نہیں بلکہ ان معاملات کو عملی زندگی میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنا بھی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے دیگر واقعات کی طرف یہ واقعہ بھی اس بات کی روشن مثال ہے کہ ایک سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں آسانی پیدا کرے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور اپنے فیصلوں سے معاشرے میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے باخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔